السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے جوانوں کے سردار نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ 15 رمضان وہ تاریخی دن ہے جب مسلمانوں نے ان منگولز کو روکا تھا جن سے پوری دنیا تھر تھر کانپتی تھی۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ کو اپنے چینل پس داستاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا 15واں دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم اس مقام پر ہیں جہاں رمضان کا آدھا سفر مکمل ہو چکا ہے۔ تاریخ اسلام میں 15 رمضان خوشی، دشمنوں پر ہیبت اور عظیم خاندان نبوت کی عظمت کا دن ہے۔ 3 ہجری تاریخ کا سب سے حسین دن 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔ ان کا نام خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی ولادت نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خوشیوں کی لہر دوڑا دی تھی۔ یہ دن اہل بیت کی عظمت کا ایک روشن ستارہ ہے۔ 15 رمضان 658 ہجری کو تاریخ کا رخ بدل گیا۔ مملوک سلطان سیف الدین قطز اور جنرل بیبرس نے فلسطین کے مقام عین جالوت پر منگولز یعنی ہلاکو خاں کی فوج کو ایسی شکست دی جس نے دنیا اسلام کو مکمل تباہی سے بچا لیا۔ منگولز اس وقت تک ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے۔ اس فتح نے ثابت کر دیا کہ رمضان المبارک میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ فتح اسلام کی بقا کی جنگ تھی۔ 161 ہجری کے رمضان میں عباسی خلیفہ المہدی نے مسجد نبوی کی عظیم توسیع کا کام مکمل کروایا۔ اس توسیع میں مسجد کا رقبہ بڑھایا گیا اور حسین ترین موزیک ورک اور ماربل کا استعمال کیا گیا۔ 15 رمضان تک اس کا کافی کام عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ یہ آرکیٹیکچر کا ایک نیا معیار تھا۔ عرب ممالک میں 15 رمضان کو کرکیان تہوار منایا جاتا ہے۔ اس کا آغاز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشی میں ہوا تھا، جب لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے آتے تھے۔ بچے خوبصورت کپڑے پہن کر گھر گھر جاتے اور سویٹس حاصل کرتے تھے۔ یہ صدیوں پرانا کلچر ہے جو آج بھی گلف کنٹریز میں زندہ ہے۔ یہ اسلام کی ثقافتی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ موروکو یعنی مغرب میں ابن طمرت نے 15 رمضان کے قریب اپنی تحریک کو اتنا مضبوط کیا کہ الموحد خلیفہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سلطنت نے نارتھ افریقہ اور اسپین میں علم، سائنس اور آرکیٹیکچر کو نئے عروج پر پہنچایا۔ عظیم سائنسدان البیرونی نے
اپنی ریسرچ میں بتایا کہ 15 رمضان نصف ماہ کو چاند کی روشنی اور سمندر میں مد و جزر کا انسانی صحت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے اس دن مخصوص آسٹرونومیکل کیلکولیشن مکمل کی تھیں جو بعد میں القانون اور المسودی کا حصہ بنی۔ تیموری سلطنت کے دور میں 15 رمضان کو وسطی ایشیا کے بڑے علماء اور آرکیٹیکٹس کا اجتماع ہوتا تھا تاکہ نئے مدرسے اور آبزرویٹرز کے ڈیزائن فائنل کیے جا سکیں۔ 15 رمضان کو عثمانی سلطان سلیمان نے مخصوص ریڈ سی فلیٹ کو ڈپلوائے کیا تاکہ مکہ اور مدینہ منورہ کے راستے کو پرتگالی حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اب ہم آتے ہیں سائنس کے ایک حیرت انگیز معجزے کی طرف۔ 15 رمضان تک آپ کا جسم ڈیپ کیٹوسس میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ 15 رمضان تک آپ کے دماغ میں BDNF یعنی برین ڈرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹرز کا لیول اپنے پیک پر ہوتا ہے۔ یہ وہ پروٹین ہے جو نئے برین سیلز بناتا ہے اور میموری کو 50% تک بہتر کر دیتا ہے۔ یعنی آج آپ کا دماغ پچھلے 6 مہینوں کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے۔ تو 15 رمضان المبارک عشرہ مغفرت کا نصف ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ آدھا سفر گزر گیا مگر اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ یہ شکر کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور اگلے 15 دنوں کی تیاری کا دن ہے۔ تو عزیز دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشی ہو یا عین جالوت کی فتح، 15 رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہر مشکل کو کامیابی میں بدلا ہے۔ آپ کو آج کے ان 10 واقعات میں سے سب سے زیادہ دلچسپ کون سا لگا؟ کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ 16 رمضان المبارک کی اس داستان کے ساتھ جب سلطان مراد چہارم نے دنیا کو حیران کیا تھا۔ تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔